سب سے پہلے تو میں آپ سب دوستوں کو، بزرگوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کے پرفتن دور میں، نفسہ نفسی کے دور میں، مادیت پرستی کے دور میں، ناسبیت کے دور میں، خارجیت کے دور میں آپ ذکر مصطفیٰ و مرتضیٰ کی پاک محفل سجا کے بیٹھے۔ میرا مزاج تھوڑا سا مختلف ہے، تو چلو مہمان سمجھ کے اتنی دور سے چل کے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں چونکہ جتنی بڑی بارگاہ ہوتی ہے اتنا بڑا اس بارگاہ کا ادب ہوتا ہے۔ آپ ذاکر کو نہ دیکھیں کہ ذکر کون کرنے والا ہے، یعنی مجھے دفع کریں، ذاکر کو نہ دیکھیں، مذکور کو دیکھیں۔ ہمارا دنیا کا کوئی محبوب ہو نا، چاہے باپ سے محبت کرے آپ تو باپ بھی آپ کا محبوب بن گیا، ماں سے کرے تو ماں بھی محبوب ہے، زوجہ سے کرے تو وہ بھی ہے۔ آپ کے دنیا کے کسی محبوب کا کوئی بندہ ذکر کرے، اس کی تعریف کرے، یار تیرا محبوب بڑا خوبصورت ہے، اس میں یہ کمال ہے، اس میں یہ صفات ہے، اس میں یہ جمال ہے، تو جو محب ہوتا ہے یا عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کی تعریف سن کے خوش ہوتا ہے کہ پریشان ہوتا ہے؟ جی، اس کا مطلب ہے ہر بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اس کے محبوب ہیں، ہم سب حضور کے محب ہیں۔ تو پھر جب حضور کا ذکر ہو، حضور کے اوصاف کا ذکر ہو، حضور کے جمال کا ذکر ہو، کمال کا ذکر ہو، حضور کے میلاد کا ذکر ہو، حضور کی مسکان کا ذکر ہو، حضور کے بیان کا ذکر ہو، حضور کی خرام ناز کا ذکر ہو، حضور کی گلیوں کے تذکرے ہو، حضور کے شہر کا ذکر ہو، حضور کی آل کا ذکر ہو، تو اس کا تقاضا یہ ہے نا کہ انسان کے چہرے پہ رونق آئے، خوشی۔ کوئی آپ کے محبوب کا ذکر سناتا رہے، آپ ایسے بیٹھے رہے، خوشی نظر آتی ہے۔ اور خوش ہونے کا ذکر نہیں ہے، خوشی منانے کا ذکر ہے۔ خوشی منائی جاتی ہے، سیلیبریٹ کی جاتی ہے، تو یہ آپ کی باڈی لینگویج سے نظر آتی ہے کہ کس بندے کو خوشی ہو رہی ہے، کس بندے کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جن کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، جن کا ذکر، انہی کے صدقے اللہ سب کی جولیاں بھر کے دے، اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے۔ آپ اس طرح مجھ سے ذکر سنیں کہ میری 6 گھنٹوں کی تھکن اتر گئے، مجھے پتا چلے یار حضور کی آل کے عاشقوں سے میں مخاطب ہوں۔ تو میں گفتگو شروع کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ کوزے میں سمندر کو بند کروں، مختصر اور جامع، زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا آپ کا، کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ذرا میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، ایک اور بات سن لیں میری۔ گاؤں کا ماحول ہوتا ہے، شہروں میں تو چائے کی دکانیں بھی ہوتی ہیں، شہروں میں تو ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے گاؤں میں ہوتی ہیں کہ نہیں، یا کم ہوتی ہیں۔ ادھر سے اٹھ کے جا کے 4-5 بندے چائے کی دکان پہ بیٹھ کے یا حقے کے پاس بیٹھ کے جیسے کنورسیشن کرتے ہیں، یہ بات نہیں کرنی یار مولوی صاحب جو گل سنا گئے یہ پہلا نہیں سی سنی، یہ آپ کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ کسی بندے کو کوئی مسئلہ ہونا تو میں ادھر ہی ہوں، خطاب کے بعد مجھ سے حوالہ مانگ سکتا ہے، میں حوالہ دکھا دوں گا، منانا میری ڈیوٹی نہیں، کیونکہ ہر نبی کا یہی اعلان ہے، وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام پہنچانا ہے، کنوے کرنا ہے، ڈلیور کرنا ہے، منانا نہیں۔ وہ جنہوں نے نہیں ماننا وہ تو اپنی آنکھوں سے چاند کو ٹکڑے ہوتا دیکھتے تھے، سورج کو واپس پلٹتا دیکھتے تھے، کنکریوں کو کلمہ پڑھتا دیکھتے تھے، درختوں کو، بیڑیوں کو، بکریوں کو، اونٹوں کو قدموں میں آتا دیکھتے تھے، ایک لوٹے سے 1400 صحابہ کو وضو کرتا دیکھتے تھے، خیبر کے پرزے اڑتا دیکھتے تھے، وہ آنکھوں سے دیکھ کر نہیں مانے۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ سن کر مان بیٹھے۔ ایک بات تو کلیئر ہو گئی نا کہ ماننے کے لیے دیکھنا شرط نہیں، اگر ماننے کے لیے دیکھنا شرط ہوتا تو کوئی آنکھوں سے دیکھ کر
ابو لہب نہ رہتا، کوئی آنکھوں سے دیکھ کر ابو جہل نہ رہتا۔ قرآن پڑھو، مومن تو کہتے ہی اسے ہیں جو آنکھیں بند کر کے بن دیکھے مانتا۔ اس لیے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں، میں منانے نہیں آیا، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا، اور کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق۔ نیابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلا کو کبھی کہہ نہ سکا کن، مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بھی نو حق اندیش خاشاب کے تودے کو کہے کوہ دباون۔ اتھینٹک اور سیکھا بات کرنے لگا ہوں، اب ذرا توجہ میری طرف رکھیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران، اس کی بڑی معروف یعنی مشہور آیا مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے رسول محتشم، اے نبی مکرم، کل آپ فرما دیں، آپ کہہ دیں، سارے ترجمے سنا رہا ہوں، تو کہہ دے۔ کل کا معنی ہوتا ہے کہنا، کیا ہوتا ہے؟ عربی کا یہ لفظ ہے، کل کا معنی ہوتا ہے کہنا، جیسے انگریزی میں سے کہتے ہیں، اردو میں کہنا، پنجابی میں آکھنا۔ کل بڑی خاص بات دینا چاہتا ہوں، میری کچھ باتیں 2-4 دن بعد سمجھ آتی ہیں، لیکن آتی ضرور ہے۔ بندہ رات کو لیٹتا ہے نا، جا کے آرام سے سوچتا ہے علامہ صاحب یہ کی کہہ گئے، اچھا اے کہہ گئے، آئے گی ضرور، چاہے 2-3 دن بعد آئے۔ کل کا معنی ہے کہنا، فرمانا۔ الحم سے والناس تک پورا قرآن حضور پہ نازل ہوا ہے جی۔ آقا علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ یہ مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے، حضور کے علاوہ کوئی قرآن سنانے والا نہیں، حضور کے علاوہ کوئی قرآن بتانے والا نہیں، حضور کے علاوہ کوئی قرآن فرمانے والا نہیں۔ تو اللہ یہ کیوں کہ کل کہ آپ کہہ دیں، جب کہنا ہی حضور نے، جب فرمانا ہی حضور نے، جب بتانا ہی حضور نے، جب پہنچانا ہی حضور نے، جب پڑھانا ہی، جب سمجھانا ہی حضور نے، تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کل کہ آپ کہہ دیں۔ حضور کے علاوہ تو کسی پہ قرآن نازل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جبریل امین حضور کی طرف لے کے آتے تھے۔ قرآن مجید کا ایک قاعدہ ہے، ذرا پڑھیں قرآن، آپ کو پتا چلے الحم سے والناس تک، جہاں بھی اللہ اپنی وحی، اپنا حکم کل سے شروع کرتا ہے نا، کل سے، تو آگے جو مضمون بیان کرتا ہے نا، وہ مضمون بڑا خاص ہوتا ہے، عام نہیں ہوتا۔ اس مضمون کا تعلق انسان کے عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے بزرگ ہمارے بزرگ جب کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا غلط توجہ نہ سنو، غور نہ سنو، اٹینشن کرتے ہیں بزرگ۔ جیسے میں بھی کہہ رہا ہوں ذرا توجہ میری طرف رکھیں، اٹینشن کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ کوئی خاص بات کرنا چاہتا ہے نا، جس کا تعلق انسان کے ایمان کے ساتھ ہو، عقیدے کے ساتھ ہو، ویژن کے ساتھ ہو، تو اپنے حکم سے پہلے شروع میں اللہ کہتا ہے کل۔ میں دلیل دیتا ہوں قرآن سے، جب تک اللہ کو ایک نہ مانے کہ وہ ایک ہے، توحید پر ایمان نہ لائیں، نمازیں بھی پڑھتے رہیں، روزے بھی، حج بھی، عمرے بھی، مومن بن جائیں گے آپ جی۔ اس کا مطلب ہے پہلے نمبر پہ توحید کا اقرار ہے کہ نہیں؟ تو جب اللہ نے اپنی توحید کی بات کی تو کیسے مضمون شروع کیا؟ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی اس کا مطلب ہے اپنی توحید کی، اپنی وحدانیت کی بات کی تو شروع کی کل سے۔ اس کا مطلب ہے تو اللہ کا عقیدے کے ساتھ ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا قل لا اسألکم
علیہ اجر الا المودۃ فی القربى. یہاں بھی ایک کن سے بات کی کہ پیارے کہہ دے اپنے صحابیوں کو. ایمان والے جب قرآن کہتا ہے نا تو اس وقت جو مخاطب ہوتے ہیں نا اللہ اور اس کے رسول کے، وہ صحابہ ہوتے ہیں. نہیں سمجھے یار؟ جب قرآن اتر رہا تھا میں اور آپ ادھر تھے جی، تو جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو وہ ایمان والے کون تھے؟ بولو یار، صحابہ کرام. جہاں یا ایھا الذین آمنوا ہے وہ صحابہ سے خطاب ہو رہا ہے. تو اس مقام پہ اللہ نے فرمایا پیارے کہہ دو ان کو کیا کہ تم دلالت میں تھے، تم کو ہدایت کی طرف لے کے آیا ہوں. تم بتوں کی پوجا کرتے تھے، تم کو خدا کی توحید کی طرف لے کے آیا ہوں. شراب پیتے تھے، شراب کو میں نے حرام کر دیا ہے. ماں کو جا کے تم منڈیوں میں بیچتے تھے. باپ مر جاتا، ستیلے بیٹے ماں پہ قبضہ کر لیتے تھے. ماں کو جا کے منڈیوں میں بیچتے تھے. ماں کے قدموں کے نیچے میں نے جنت رکھ دی ہے. بیٹی کو پیدا ہوتے ہی تم دفن کرتے تھے، درگور کرتے تھے. بیٹی کو تمہارے گھر کے لیے رحمت کر دیا ہے. کوئی ستاروں کی پوجا کرتا تھا، کوئی چاند کی پوجا کرتا تھا، کوئی لات منات کی پوجا کرتا تھا. میں نے خدا کی توحید کا تم کو تصور دیا ہے. غریب کو، مسکین کو، کمزور کو تم دبا کے رکھتے تھے. میں نے غریب کو امیر کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. میں نے امیر کا غریب کا فرق مٹا دیا ہے. تمہارے اخلاق کو سنوارا ہے، تمہارے کردار کو سنوارا ہے. تم کو نماز دی ہے، تم کو روزہ دیا ہے، تم کو حج دیے ہیں، تم کو عمرے دیے ہیں، تم کو انسان بنایا ہے. تمہیں اشرف المخلوقات ہونے کا احساس دلایا ہے. جہنم سے نکال کر تم کو جنت کے راستے پہ ڈال دیا ہے. تم کو سنوارنے کے لیے، تم کو نکھارنے کے لیے. جو کچھ میں نے کیا ہے اس کے بدلے میں میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میرے راستے میں گڑھے کھودے گئے، میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے. طائف کے بازاروں میں میرے پاؤں لہو لہان ہوئے ہیں. تمہیں سنوارنے کے لیے جو کچھ میں نے کیا ہے، خندقیں کھودی ہیں، قید کاٹی ہے، دندان شہید کروائے ہیں، رخسار زخمی کروائے ہیں، غاروں میں روتا رہا ہوں. اس سے تم سے کوئی اجرت، کوئی صلہ، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى. ایک امید رکھتا ہوں، میرے علی سے محبت کرنا، میری زہرا کی تعظیم کرنا، میرے حسن سے محبت کرنا، میرے حسین سے محبت کرنا، میری اہل بیت سے. اس کا مطلب ہے اہل بیت کی محبت اللہ نے قرآن میں فرض کر دی. اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ بولو یار. میں نقطہ پتہ کیا سمجھا رہا ہوں کہ جب اللہ کل کہتا ہے نا تو اٹینشن کرتا ہے. ذرا دھیان نہ سنو، غور نہ سنو. اگلا جو مضمون ہوتا ہے، ایک کل کا معنی ہوتا ہے نا کہنا. ایک اور میں اس کی آپ کو توجیہ سمجھاتا ہوں. مولا بندے تیرے، مخلوق تیری، تو خود ہی کہہ دے ان کو. اللہ نے کہا میں ہر ایرے گہرے سے بات نہیں کرتا، ہر نتھو خیرے سے بات نہیں کرتا. میں جس سے بات کروں خدا ہو کر، وہ عام نہیں ہوتا. چاہے کوئی طور پہ بلا کے پردے کے پیچھے کروں یا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی پہ بلا کے بغیر حجاب کے کروں، وہ عام تو نہیں رہتا، وہ خاص ہو جاتا ہے. اور میری یہ شان نہیں کہ میں ہر ایرے گہرے سے بات کروں. تو مولا پھر تو کیا کرتا ہے؟ توجہ. اللہ نے کہا جب میں اپنا کوئی حکم، اپنا کوئی آرڈر اپنے بندوں تک پہنچانا چاہوں نا، جاگو یار، جب میں اپنے بندوں سے بات کرنا چاہوں نا، جب میرا دل کرے اپنے بندوں سے بات کروں، تو سونیا میں تجھے کہتا ہوں، میں تجھ سے بات کرتا ہوں. تو آگے میری بات آگے تو مخلوق تک پہنچاتا ہے. ایک بات کرنا چاہتا ہوں مولوی جی، وہ خدا ہو کر
اپنی مخلوق سے مصطفیٰ کے وسیلہ کے بغیر بات نہیں کرتا تو تم بندے ہو کر مصطفیٰ کے بغیر خدا تک کیسے پہنچ سکتے؟ جس نے خدا تک جانا ہے اسے در مصطفیٰ پہ آنا ہو. یہی اس مقام پہ اللہ نے فرمایا کیا توجہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو. یار کوئی بندہ ایسا ہے، شاہ صاحب نے آج پروگرام کا اہتمام کیا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ مجھے اللہ کی محبت مل جائے. بولو یار، کوئی نماز پڑھتا ہے تو مقصد اس کا بھی ہے نا اللہ کی محبت کو پانا. روزہ رکھتا ہے اللہ کی محبت کے لیے، حج کرتا ہے اللہ کی محبت کے لیے، غریب کی مدد کرتا ہے اللہ کی محبت کے لیے. کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے اس کی نیت یا اس کا مقصد، اس کی منزل، اس کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت. بڑی خاص بات اللہ نے کہا سونیا کہہ دے ان کو، مولا کن کو؟ یہ جو نماز پڑھ کے میری محبت کی امید لگائے بیٹھے ہیں، روزے رکھ کے میری محبت کو پانا چاہتے ہیں، حج کر کے میرے قرب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، صدقہ خیرات کر کے میرے قریب ہونا چاہتے ہیں، کہہ دے ان کو مولا کیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جو اللہ کا فضل چاہتا ہے، جو اللہ کا کرم چاہتا ہے، جو اللہ کی محبت چاہتا ہے، اسے کہہ دو تیرے در کے نوکر بن جائے، تیرے در کے منگتے بن جائے، تیرے در کے بھکاری بن جائے، تیری تابعداری میں آ جائے، تیری نوکری میں آ جائے، تیری اتباع میں آ جائے، تیری اطاعت میں آ جائے. جو تیرے در کا منگتا بن گیا، جو تیرے در کا بھکاری بن گیا، جو تیرے در کا نوکر بن گیا، اس کا مطلوب، اس کا مقصود تو میری محبت تھا. لیکن جو تیرے در پہ جھک گیا اسے صلہ یہ دوں گا، جزا یہ دوں گا کہ میں محب وہ میرا محبوب بن. میں محب اور محبوب کا معنی سمجھاؤں. محب کہتے ہیں محبت کرنے والا، محبوب کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے. بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. میں کہوں اعجاز شاہ صاحب جو ہے یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ بڑی بات ہے. یا اللہ کہے کہ میں اپنے بندے اعجاز سے محبت کرتا ہوں؟ نہیں سمجھے گے، پرسوں سمجھو گے. یعنی میں دعویٰ کروں میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں ایک یہ پوزیشن ہے. اللہ کہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تو اللہ نے کسی نمازی کو تو نہیں کہا، کسی حاجی کو تو نہیں کہا، کسی قاری کو تو نہیں کہا، کسی ملا ملوانے کو تو نہیں کہا. نہیں کہا میں اس سے محبت کرتا ہوں جو میرے محبوب کے در کا منگتا بنتا ہوں، آتا ہے، جو اس کی نوکری میں آتا ہے، جو اس کی غلامی میں آتا ہے، جو اس کی چاکری میں آتا ہے، وہ میرا محبوب بن جاتا ہے. میں ایک نقطہ دینے لگا ہوں، بڑی خاص بات. ایک حرف مشدد ہوتا ہے، عربی کا ایک قاعدہ ہے، وہ تین ایسے شادری، تین ڈنڈوں والی ایسے، وہ جس حرف کے اوپر آ جائے نا اس کو دبا کے پڑھتے ہیں 2 دفعہ. جیسے محمد، جو درمیان والی میم ہے نا یہ حرف مشدد ہے. اس کا پتہ کام کیا ہوتا ہے؟ توجہ میری طرف. حرف مشدد حروف کو جوڑتا ہے. یہ جو درمیان والی میم ہے نا اس کا ایک سرا ہا کے ساتھ ملا ہوا ہے، دوسرا سرا دال کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی حال اور دال کو جوڑے ہوئے ہے حرف مشدد. آپ درمیان سے حرف مشدد کھینچ دیں، ہا اور دال کا ربط ٹوٹ جائے گا. جس کا نصیب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرے آقا خالق اور مخلوق کے درمیان حرف مشدد ہے. ایک ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں ہے، اللہ سے لے رہے ہیں، مخلوق کو دے رہے ہیں. مولوی جی خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان جو سٹیئر ہے، جو سیڑھی ہے، جو واسطہ ہے، جو وسیلہ ہے، جو رب ہے، اس کا نام
محمد مصطفیٰ ہے. اگر مصطفیٰ سے مکھ موڑ لے گا، اگر مصطفیٰ سے تعلق توڑ لے گا، اگر مصطفیٰ سے ناطہ توڑ لے گا تو بندہ رہ جائے گا، وہ خدا رہ جائے گا. بندے اور خدا کا رشتہ ٹوٹ جائے. میں دلیل دیتا ہوں، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، میری کئی بھی بات کو رد نہیں کر سکتے. صحیح بخاری دیتا ہوں حرف مشدد پہ حضور فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی. حضور فرماتے اللہ مجھے دیتا ہے، میں ایک منٹ گلاس دیجیے گا، میں پوری کائنات میں تقسیم کرتا ہوں. میں ذرا آپ کو کلمہ حسر سمجھا دوں. گلاس دیجیے گا. نہیں یہ میرے ہاتھ میں گلاس ہے. اگر میں کہوں نا یہ گلاس صرف چک نمبر 549 سے ملتا ہے، صرف یہ گلاس پوری دنیا میں چک نمبر 549 میں ملتا ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ جس کو یہ گلاس چاہیے یا خود چک میں آئے 549 میں یا کسی سے منگوائے، کیونکہ پوری دنیا میں یہ کہیں سے نہیں ملتا. جدھر بھی جائے گا نا دنیا میں ادھر سے جائے گا. اسے کہتے ہیں حسر، اسے کہتے ہیں حسر. اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے کہ رولا ڈالنے والوں، کھپ ڈالنے والوں، ڈڈورا پیٹنے والوں. ہاں ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہی دیتا ہے، لیکن غور تو کرو اللہ دیتا کسے ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ مجھے دیتا ہے، پوری کائنات میں تقسیم میں کرتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اس کا مطلب ہے دینے والے کا تو اقرار ہو، وہ بانٹنے والے کا انکار ہو. کوئی راستہ، کوئی روڈ، کوئی سڑک، کوئی پگڈنڈی در مصطفیٰ کو چھوڑ کر خدا کی طرف لے کے نہیں جاتی. اور خدا کی طرف ایک ہی راستہ جاتا ہے، خدا کی طرف ایک ہی موٹر وے لے کے جاتی ہے، خدا کی طرف ایک ہی سڑک جاتی ہے، وہ بھی در مصطفیٰ سے گزرتی ہے. ایک اور دلیل دیتا ہوں بخاری مسلم سے. آقا علیہ السلام کی پاک انگلی مبارک میں ایک انگوٹھی ہوتی تھی، اس کے اوپر لکھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی انگوٹھی کو آقا علیہ السلام مہر کے طور پہ بھی استعمال کرتے تھے. کسی ملک کے لیے کوئی فرمان جاری کرنا ہوتا، وہ فرمان لکھواتے، نیچے اس انگوٹھی کو ایسے لکھوا دیتے، ایسے مہر سب کر دیتے. اب عربی میں اگر آپ نے خط لکھنا ہو تو دائیں سے بائیں لکھتے ہیں، آپ نے اردو میں لکھنا ہو دائیں سے بائیں. یہ میرے سامنے لکھا ہے رضوی ساؤنڈ، دائیں سے بائیں. انگریزی میں لکھنا ہو تو الٹ، بائیں سے. وہ جو لکھا تھا نا محمد رسول اللہ، توجہ میری طرف، وہ نہ دائیں سے بائیں تھا نہ بائیں سے دائیں، وہ تھا نیچے سے اوپر. اسے کہتے ہیں عمودی ترتیب، یعنی سب سے نیچے لکھا تھا محمد، اس کے اوپر رسول اور آخر پہ اللہ. ایک پیغام ملا اللہ تک جانے کی دعائیں کرنے والوں، اللہ تک پہنچنے کی آرزو رکھنے والوں، تم چھلانگ لگا کے براہ راست اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. جس نے خدا تک جانا ہے، جس نے خدا کا قرب پانا ہے، رضا کو پانا ہے، عطا کو پانا ہے، سخا کو پانا ہے، محبت کو پانا ہے، اس کا کام ہے در مصطفیٰ پہ آئے. تم در مصطفیٰ پہ آؤ، مصطفیٰ پکڑ کے خدا تک پہنچا. اس کا مطلب ہے، اس پر میں بڑے دلائل دے سکتا ہوں، میں نے آگے لے کے جانا ہے. میں ایک نکتہ سمجھا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے ہم سارے مل کر اللہ کی طرف گئے، سارے مل کر مولا تیری طرف آئے. اللہ نے پوچھا کیا لینے؟ محبت لینے کے لیے. توجہ ذرا میری طرف نچوڑ دینے لگا ہوں، ورنہ اسی پہ میں قرآن و حدیث کے 2 گھنٹے اور بھی دلائل دے سکتا ہوں. لیکن نکتہ آپ سمجھ گئے کہ سارے مل کر اللہ کی طرف گئے، مولا تیری طرف آئے. کیا لینے؟ تیری محبت کو. اللہ نے کہا اچھا میری محبت کے لیے آئے ہو تو ادھر کیا لینے آئے ہو؟ مولا تجھے راضی کرنے آئے. اچھا مجھے راضی کرنے آئے ہو. مولا بخشش مانگنے آئے. اچھا بخشش مانگنے آئے ہو. جی مولا
اللہ نے کہا پھر نہ میں راضی ادھر سے ہوتا ہوں نہ بخشش ادھر سے ملے گی. اچھا آؤ پھر تمہیں ایک گھر بتاتا ہوں, آؤ تمہیں ایک در بتاتا ہوں, ایک دہلیز بتاتا ہوں. مولا کیا؟ فرمایا جاؤ اگر مجھے منانا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کو راضی کر لو, مصطفیٰ کو راضی کر لو. توجہ, اب ہم سارے مل کر, اجاز شاہ صاحب بھی ساتھ ہے, قبلہ بھی ساتھ ہے, ہم چلے گئے حضور کی بارگاہ میں. آقا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور پوچھا بھائی کیا لینے آئے ہو؟ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اللہ کے دربار میں گئے تھے. اللہ نے کہا میری محبت میرے گھر سے نہیں ملتی, تو کیا کریں؟ اللہ نے آپ کے گھر بھیج دیا. حضور آپ کی محبت کو پانے آئے ہیں. توجہ, تو حضور نے فرمایا جس طرح اللہ کی محبت, اللہ کی رضا اللہ کے گھر سے نہیں نہ ملی, اسی طرح میری محبت میری رضا وہ میرے گھر سے نہیں ملے گی. میں بھی تمہیں ایک گھر بتاتا ہوں. اس کا مطلب ہے میں ایک بات برسبیل تذکرہ کرنے لگا ہوں. برسبیل تذکرہ, کوئی بندہ حج کے لیے جائے یا عمرے کے لیے جائے, سیدھا مدینہ چلا جائے, سیدھا ہی, اس کا نہ حج ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے. زیارت ہو جاتی ہے, نہ حج نہ عمرہ. حج اور عمرہ کی شرط ہے پہلے مکہ جانا, اللہ کے گھر جانا, اللہ کے گھر ہو کر پھر ادھر جانا, تو پھر ہوگا حج بھی عمرہ بھی. اگر سیدھا ہی بندہ منہ اٹھا کے ادھر چلا جائے تو بھائیا وہ سفر ہی ہے, نہ حج ہے نہ عمرہ. کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے. میری بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا. کبھی سوچا ہے کہ کیوں یہ کویسچن مارک کیوں مولا؟ ہونا تو یوں چاہیے کوئی بات نہیں, اگر بندہ مدینہ پاک چلا جائے ادھر سے ہو کے پھر مکہ ہی آنا ہے نا, تو پھر طواف بھی کرے, سارا کچھ کر لے, حج ہونا چاہیے, عمرہ ہونا چاہیے. اللہ نے کہا نہیں ایسے نہیں. کیوں؟ تم جب دور دراز سے قرب و جواب سے آتے ہو نا, گناہوں سے لدے ہوئے, توجہ, پتہ نہیں تمہاری زبان کیسی ہے, پتہ نہیں تمہاری طبیعت کیسی ہے, پتہ نہیں تمہارا خاندان کیسا ہے, پتہ نہیں تمہارے لباس کیسے, پتہ نہیں تمہارے اعمال کیسے, افعال کیسے. ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں لوگوں, پوری دنیا سے جو میرے جیسے گناہگار, خطاکار, سیاہکار جب جاتے ہیں تو اللہ پہلے اپنے گھر بلاتا ہے. پرسوں سمجھو گے, اپنے گھر بلا کے اپنے گھر کا طواف کرواتا ہے, گناہوں کو پاک کرتا ہے, صاف کرتا ہے, منزہ کرتا ہے, مصفا کرتا ہے, اچھی طرح انسان کو دھوتا ہے, نہلاتا ہے. جب گناہ مٹ جائے, جب بندہ پاک ہو جائے, صاف ہو جائے, منزہ ہو جائے, مصفا ہو جائے, پھر اللہ کہتا ہے اب تو پاک ہو گیا, اب اس قابل ہو گیا, اب جا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری. یہ آداب سکھا دیے اللہ تعالیٰ نے, بارگاہ مصطفیٰ کے آداب سکھا دیے. تو حضور کی جیسے فرمایا نا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہ اگر اللہ کی محبت چاہیے تو مصطفیٰ سے محبت کرو. اب حضور کی طرف چلے گئے, توجہ میری طرف. آقا آپ کی طرف آئے, کیا لینے؟ آپ کو راضی کرنے, آپ کی محبت کو پانے. حضور فرماتے نام بھائی, جس طرح اللہ کی محبت میری محبت کا نام تھا, آؤ بتاؤں, من احب علی جن فقد احبانی ومن احب فاطمہ فقد احبانی, الحسن والحسین بنایا من احبہما فقد احبانی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس طرح اللہ کی محبت مصطفیٰ کے در سے ملتی ہے, مصطفیٰ کے در سے تقسیم ہوتی ہے, اللہ راضی ہوتا ہے مصطفیٰ کے راضی ہونے پہ, اسی طرح جس نے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے, جس نے محمد کو راضی کرنا ہے, جس نے محمد کی رضا کو پانا ہے, اسے چاہیے کہ علی سے محبت کرے, زہرا کی تعظیم کرے, حسن سے محبت کرے, حسین سے محبت کرے, میری آل سے محبت کرے, میری اولاد سے محبت کرے, میری اہل بیت سے محبت کرے. ایک مضمون دینا چاہتا ہوں, جس طرح خدا کو حاصل
حاصل کرنے کے لیے آپ کو در مصطفیٰ پہ آنا پڑا. مولوی جی اسی طرح مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے در اہل بیت پہ آپ کو آنا پڑے. اسی لیے تو حضور نے فرمایا آنا مدینۃ العلم والی، میں وہ شہر ہوں علم کا، اس کا دروازہ علی ہے. کوئی بھی عمارت ہو، چاہے وہ میرج ہال ہو، آپ کا گھر ہو، مسجد ہو، امام بارگاہ ہو، جہاں بھی آپ جاتے ہیں شریف لوگ دروازوں سے جاتے ہیں. نہیں سمجھے یار، مسجد کا دروازہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ گھر کا ہوتا ہے نا. جو بندہ دروازے سے داخل نہ ہو، دیوار پھلانگ لے، چھت سے آنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ہے وہ داخل تو ہو رہا ہے لیکن شریف نہیں. دروازے سے آنا ہے نا. تو حضور فرماتے ہیں کہ دروازہ جو ہے، دروازہ، اس دروازے کا نام علی ہے. امام طبرانی ایک روایت لے کے آئے کہ بلا ایک روایت لے کے آئے کہ سعید ابن مسیب روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کہ حضرت مسیب کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا حضور راؤنڈ اباؤٹ جبریل امین آپ کی طرف کتنی بار آئے تھے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 20,000 مرتبہ. 20,000. اور مولا علی علیہ السلام کی طرف کتنی دفعہ آئے تھے؟ حضور فرماتے ہیں 40,000 مرتبہ. آج کل کا مولوی ہوتا تھا استغفر اللہ، گستاخی ہو گئی. علی نبی تو بھی بتا دیتا ہے. میں کراچی کتاب کر کے آیا تو وہ کہتے نہیں، پیچھے سے کال آ گئی علامہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب تھے علی نبی تو بھی بتا گئے. اور میں نے کہا ابھی تک تو نے علی کی شان سنی ہے، تجھے وہ ہضم نہیں ہو رہی، کبھی نبی کی سن تجھے پتا چلے گا. میں ایک نکتہ دیتا ہوں، فاطمہ کا شوہر علی، جس کو سمجھ آ گئی اس کا نصیب. معراج کی رات مصطفیٰ کو ویلکم کرنے والا علی، اللہ نے جس کے لہجے میں گفتگو کی وہ علی، ہر نبی کا مولا علی، ہر ولی کا مولا علی، بدر کا مجاہد علی، احد کا ہیرو علی، خندق کا ہیرو علی، خیبر کا لاڑا علی، حسنین کا بابا علی، حسنین کا بابا، بطول کا شوہر، مصطفیٰ کا بھائی، مصطفیٰ کا بھائی، اللہ کا محبوب، اللہ کا مولا. یعنی ولایت دوست کا معنی میں لے رہا ہوں. ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں، اور اتنی عظمتوں والا علی، اتنی رفتوں والا علی، جس کا جوتا پالش کرے اسے محمد کہتے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. تو نے ابھی تک علی کی شان سنی ہے نا؟ اس کا مطلب ان کا 40,000 مرتبہ. فرمایا ہاں، کیونکہ دروازہ علی ہے. جبریل امین آتے تھے تو آتے بھی علی کی طرف سے تھے، واپس جاتے تھے تو جاتے بھی علی کی طرف سے. اس کا مطلب ہے راستہ یہ ہے، گھر یہ ہے. ہم کہتے ہیں نا صحابہ کرام کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس پر اللہ راضی ہوا. رضی اللہ عنہ، وہ کی ضمیر ہے، اس پر اللہ راضی ہوا. اس پر اللہ، وہ جاگو یا اس پر اللہ، کس پر؟ یار ہم کہتے ہیں نا فلاں رضی اللہ، حضرت جابر رضی اللہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ. یہ اس پر اللہ راضی ہوا. میں پوچھتا ہوں کس پر؟ آؤ اس کس کا جواب دوں. بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی. میرے آقا فرماتے، توجہ جس کا نصیب، میرے آقا فرماتے یا فاطمہ ان اللہ وَيَرْضَى لے رضا کے، اے میری بیٹی فاطمہ، جس پر تو راضی ہوتی ہے نا اس پر اللہ راضی ہوتا ہے، جس پر تو ناراض ہوتی ہے اس سے اللہ ناراض. رضی اللہ کا معنی
مثال دے رہا ہوں مولوی جی، رضی اللہ کہنے سے پہلے، رضی اللہ لکھنے سے پہلے چیک کر لیا کر، پڑھ لیا کر کہ بطول راضی ہے، اگر بطول راضی ہے تو رضی اللہ، بطول ناراض ہے تو لعنت اللہ۔ اور رضا کو جوڑا اس گھر کے ساتھ ہے، اسی گھر کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس لیے جس نے خدا کو منانا ہے اس پہ شرط ہے کہ حضور کو منائے، اور جس نے حضور کو منانا ہے اس پہ شرط ہے کہ وہ حضور کی آل کو منائے۔ جس نے خدا کے در پہ جانا ہے لازم ہے کہ در مصطفیٰ پہ آئے، جس نے در مصطفیٰ پہ آنا ہے اس پہ لازم ہے کہ در مرتضیٰ پہ آئے۔ میں ایک حدیث دیتا ہوں، امام جلال الدین سیوطی جامع صغیر میں یہ روایت لے کے آئے، اہل سنت کے چوٹی کے امام، حدیث کا نمبر 5565۔ حدیث سنو ذرا، میرے آقا فرماتے علی باب حدت من داخل منہ کان مومنا ومن خرج منہ کان کافرا۔ اور امام سیوطی پتہ کون ہے؟ 73 مرتبہ جاگتے ہوئے جن کو تاجدار کائنات کی زیارت ہوئی، اتنے بڑے محدث ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ جس حدیث میں مجھے ڈاؤٹ ہوتا نا، شبہ ہوتا، میں جب حضور کی کچہری میں حاضر ہوتا تو ہاتھ جوڑ کے حدیث کے بارے میں پوچھ لیا کرتا تھا۔ اور جو خود کو اہل سنت کہے اور امام سیوطی کو نہ مانے وہ سنی نہیں۔ سعودی عرب جا کے امام سیوطی کا نام لو، بڑے بڑے مفتیوں کی گردنیں جھک جائیں گی۔ وہ روایت کرتے کہ حضور نے فرمایا کہ علی دروازہ حطہ ہے، جو اس میں داخل ہوگا وہ مومن ہوگا، جو علی سے منہ موڑ لے گا وہ کافر ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ بقرہ پڑھیں، یہ دروازہ حطہ بنی اسرائیل کے لیے جیسے ہمارے لیے خانہ کعبہ نہیں، اس لیے وہ اریحہ نامی ایک بستی تھی، اس کے 7 دروازے تھے، اور ان پر اللہ نے لازم کیا ہوا تو جو اس دروازے سے گزرتا تھا نا سارے گناہ معاف ہوتے۔ اور جیسے اسی نہیں جانتے، وہ سمجھتے آ رہی ہے کہ نہیں، ہم جاتے ہیں کہ نہیں خانہ کعبہ میں گناہ معاف کروانے کے لیے، وہ دروازہ حطہ میں قرآن کا مسئلہ بتا رہا ہوں، دروازہ حطہ سے گزرتے تو گناہ معاف ہو جاتے۔ حضور نے فرمایا امت محمدی کا جو دروازہ حطہ ہے اس کا نام علی ہے۔ مومنی وہ ہوگا جو در علی پہ آ کے چکے گا، جس کے دل میں، جس کے سینے میں، جس کے ثواب میں علی کی محبت ہوگی، علی کی مودت ہوگی، علی کی تعظیم ہوگی، علی کی توقیر ہوگی، وہ مومن بنے گا۔ جس کے دل میں علی کے لیے بغض ہوگا، حسد ہوگا، عداوت ہوگی، دشمنی ہوگی، جسے ذکر علی برداشت نہیں ہوتا، جس کے چہرے پہ ذکر علی سے مسرت نہیں آتی، خوشی نہیں آتی، رونق نہیں آتی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ حاجی تو ہو سکتا ہے، وہ سخی تو ہو سکتا ہے، وہ علامہ تو ہو سکتا ہے، وہ مفتی تو ہو سکتا ہے، وہ قاری تو ہو سکتا ہے، خبردار مومن نہیں ہو سکتا۔ یا علی، یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے جی؟ میں جامع ترمذی دینے لگا ہوں، سیاستہ کی معروف کتاب۔ آپ گلاس لیں، گلاس میں دودھ ڈال لیں۔ کیا ڈال لیں؟ دودھ تو آپ کے دیہات میں اکثر ملتا ہے، لیکن پھر بھی شہر سے نا لیکٹومیٹر منگوا لیں، دودھ ڈال کے نا گلاس میں تو لیکٹومیٹر ڈبوئے، اور لیکٹومیٹر بتا دے گا دودھ خالص ہے کہ ملاوٹ والا۔ کام نہیں ہے وہ ملاوٹ چیک کرنا۔ میں جامع ترمذی دینے لگا جے، جاگو یار، اہل سنت کی کتابیں اور سنیت پڑھا رہا ہوں، سنیت سمجھا رہا ہوں، سنیت پہنچا رہا ہوں۔ جامع ترمذی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر میرے مصطفیٰ کے صحابی، وہ کہتے ہیں جدو اسامی کسے دا ایمان چیک کرنا ہوں نا، اب میں بھی کرنے لگا جے،
وہ کہتے ہیں ساڑھے کو بھی ایک الیکٹرومیٹر سی 1 منٹ میں کر لیتے تھے. اے حضور کے صحابی داڑھی سے اماموں سے نمازوں سے روزوں سے حج عمرے وہ کہنے لئے یہ تھوڑا ایمان چیک ہوتا ہے وہ ایک عبادت ہے ایمان نہیں چیک ہوتا ایمان کی دلیل نہیں ہے نماز تو پھر کیا وہ کہتے ساڑھے کو کلیہ ہی بڑا ودیا ہے بڑا شارٹ کٹ فارمولا ایسا لٹمس پیپر تھا ایسا لیکٹومیٹر 1 منٹ میں اے حضور کے صحابی وہ کیسے وہ کہتے جس کا کرنا ہوتا نا جس پہ شبہ ہوتا اللہ میں بھی کرنے لگا تھے سنو حدیث کہتے اِنَّا كُنَّا لَنَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ نَحْنُ مَعْشَرَ الْأَنصَارِ بِبُغْضِهِمْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وہ کہتے جس پہ شبہ ہوتا کہ یہ ہے کہ وہ یہ تتر ہے کہ بٹیر کہتے 1 منٹ میں چیک کر لیتے مومن ہے یا منافق کیا اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے نعرہ حیدری 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 دمست کلندر دمست کلندر کہتے ہیں علی کے ذکر سے چہرے کا رنگ کھل اٹھتا چہرے پر رونق آ جاتی مسرت آ جاتی خوشی آ جاتی تو ہم تو پکا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے پکا مومن ہے وہ کہتے اگر ذکر علی سے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا مروڑ لگتے مروڑ بار بار واش روم کی عادت ہو جاتی بار بار ٹیلی فون آنے شروع ہو جاتی اف بٹ اگر مگر کی کیفیت ہو جاتی آپ کے حضرت صاحب یہ بھی حدیث چلے ہے وہ انی تو شرح کرن دے ہو وہ کہتے ہیں علی کے ذکر سے چہرے پہ خوشی نہ آتی بس پھر نہ نماز دیکھتے نہ روزہ نہ حج نہ زہد نہ برا نہ تقوی نہ طہارت نہ یقظہ نہ بیداری نہ قیام نہ رکوع نہ سجود علی کے ذکر سے جس کے چہرے پہ رونق نہ آتی پکا فتویٰ جاری کر دیتے پکا منافق ہے وہ صحابہ کے نام پہ وہ صحابہ کے نام پہ سیمینار کرنے والوں وہ یہ صحابی نہیں پتہ نہیں ان کو ابو ذر غفاری کیوں نظر نہیں آتے ان کو سلمان فارسی کیوں نظر نہیں آتے ان کو عمار ابن یاسر کیوں نظر نہیں آتے ان کو حضرت مقداد کیوں نظر نہیں آتے ان کو حذیفہ بن یمان کیوں نظر نہیں آتے ان کو جابر بن عبداللہ انصاری کیوں نظر نہیں آتے ان کو حضرت بلال کیوں نظر نہیں آتے ان کو حضرت ابو طفیل کیوں نظر نہیں آتے وہ یہ صحابہ نہیں ہے یہ اس لیے تکلیف ہے ان کو یہ صحابہ بھی ہیں ساتھ مولا کے غلام بھی ہیں جن کے نام پہ تم 120 مساجد کے نام کا اعلان کرتے ہو مولوی جی کہاں وہ اور کہاں عمار ابن یاسر یہ نظر کیوں نہیں آ رہے تم کو اچھا کوئی بندہ کہہ سکتا حضرت جی وہ صحابی دا عمل ایسی نہیں مانتے یہ صحابے کا فرمان ہے نا کہ ہم اسی طرح چیک کرتے تھے مومن اور منافق چلو صحابی کی نہ مانو جن کا کلمہ پڑھتے ہو ان کی مان لو آقا آپ ہی بتا دیں مومن کون ہے منافق کون ہے صحیح مسلم دینے لگا ہوں کون سی کتاب صحیح مسلم کون سی یار بولو صحیح مسلم اہل سنت کی سیاست جب اہل سنت کہتا ہوں نا اس میں اہل حدیث بھی آگے اس میں دیوبندی بھی آگے اس میں بریلوی بھی آگے اس میں رضوی بھی آگے بڑی خاص بات سیاستہ کی چوٹی کی کتاب ہے صحیح مسلم ترمذی میں بھی ہے لیکن میں مسلم کہہ رہا ہوں اسی طرح سے آبا کا جمع کبھی مسجد نبوی کا صحن حضور ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے یعنی سارے نیچے بیٹھے ہیں حضور ممبر پہ جلوہ فروز ہے مولا علی کو بلایا اپنے ساتھ ممبر پہ کھڑا کیا حالہ میں بھی مولوی نو سمجھ آئی
ساری دنیا نیچے، ممبر کے اوپر ایک مصطفیٰ دوسرے مرتضیٰ، توجہ، ہاتھ پکڑا، چہرہ صحابہ کی طرف کیا، یعنی جلسہ ہو رہا ہے۔ بمقام لکھا ہوتا ہے نا، بمقام مسجد نبوی، حضرات جلسے کا اعلان سن لو، بمقام مسجد نبوی بعد از نماز ظہر خطیب حبیب خدا محمد مصطفیٰ موضوع شان مرتضیٰ، ممبر میں جلوہ افروز، مولا کا ہاتھ پکڑا، چہرہ سے آبا کی طرف پھیرا، اور یہ مسلم دے رہا ہوں، اور یار حدیث کی تو کیا بات ہے، منظر سن کے ٹھنڈ نہیں پہنتی، منظر تو دیکھو یار۔ میں ایک نقطہ بتاؤں، علی کہتے ہی بلند کو ہے، علی کا معنی بلند۔ میرے مولا اسی ماہ 13 رجب کو جس گھر میں آئے نا کعبہ، کعبہ کا معنی بھی بلند۔ میرے مولا جہاں آرام فرما رہے ہیں اس وقت، نجف، نجف کا معنی بھی بلند۔ علی کہتے ہی بلندی کو، ہاتھ پکڑا، چہرہ مبارک میرے آقا نے صحابہ کی طرف کیا اور خطاب کیا، اور موضوع سنو، والذی خلق الحبۃ وبرأ النسمۃ النبی الامی الیہ ان لا یحبنی الا مومن ولا یحب الا منافق، رواہ مسلم۔ مولانا بات کرتے قسم ہے اس کی جس نے دانے کو چیرا جاندار پیدا کیے۔ علی، اب میرے صحابہ سن لو، ابو بکر سن لو، عمر سن لو، عثمان سن لو، بلال سن لو، مقداد سن لو، سنو، میں علی سے وعدہ کرتا ہوں سوائے مومن کے علی سے محبت کوئی نہیں کرے گا، سوائے منافق کے علی سے بغض کوئی نہیں رکھے۔ نعرہ رسالت، نعرہ کل ایمان، نعرہ حیدری۔ اگر دل میں ابلیس کی مورت ہی نہ ہوتی، ذہنوں میں کبھی حق کی قدورت ہی نہ ہوتی، وہ کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کسی نے مومن کی پہچان کرنی ہے، مومن کو پرکھنا ہے، تو فقط نمازوں سے اس کی پہچان نہ کرو، فقط روزوں سے اس کی پہچان نہ کرو۔ مولوی جی قرآن پڑھو، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے تھے۔ قرآن کہتا ہے تھے منافق۔ اسی لیے میرے آقا نے کہا مومن ہی وہ ہوگا جس کے سینے میں علی کی محبت ہوگی، علی کی حب ہوگی، علی کا پیار ہوگا، علی کی مودت ہوگی، اور وہ منافق ہوگا جس کے دل میں علی کا بغض ہوگا۔ اب ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، بغض یعنی بغض علی، یہ نفاق ہے نا، منافقت ہے، کہ پتہ تے کرنا چاہیے کہ بغض کی ہے، وہ کی بلائے۔ پانی تو گہرا ہو، نہر چل رہی ہو، بڑا گہرا پانی ہے، بچے بھی چھلانگ نہیں لگاتے، پتہ کیوں؟ وہ کہتے پانی گہرا ڈوبنا ہے۔ بجلی کی تار ننگی ہو، کوئی پکڑتا ہے، اسے پتہ ہے کرنٹ پہ مر جاؤں گا، بچیں گے۔ گاڑی تیز آ رہی ہو، چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہو ساتھ، ادھر ہو جا ادھر ہو جا، گاڑی آ رہی ہے، پتہ کیوں؟ بچے کو سینس ہے، اس سے بچنا ہے۔ اسی طرح بغض علی کا پتہ تو ہونا چاہیے، اور کدھر پلیکھے جنہیں مارے جائیے نہیں سمجھتے کہ بندہ نماز ہی پڑھتا رہے، روزہ ہی رکھتا رہے، حاجت عمرہ ہی تے وچ بغض علی ہوئے، ذرا پتہ ہوئے تے بچاں گے نا۔ آؤ ذرا میں دساں تانوں، بغض جو ہے نا، بغض بیماری ہے دل کی، اندر کی چھپی ہوئی، لیکن چھپتی نہیں، کوئی آج تک نہیں چھپا سکا، چہرے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور میں آسان کر دوں اس کی تعریف، یہ میں تعریف کے لیے سمجھا رہا ہوں، ورنہ ہاتھ جوڑ کے معافی پہلے ہی، میں آپ کا نوکر، آپ کے جوتے میرے سر پہ، سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایمان کے باب میں سمجھا رہا ہوں کہ علی کی محبت ایمان ہے۔ تو کسی دے دل چ یہ خیال آ رہا ہوئے مولوی صاحب نے کی ہو گیا، چنگے چنگے
حضور دی تعریف سنا دے کدھر ٹور پے یار بہت ہی نہیں بتا دیتا یار ہاتھ ہو رہا رکھن ٹائم پہ کی ہوئے. اگر تو ذکر علی سن کے آپ کی کیفیت ہوتی ہے نا یہ تو قرآن میرے سر پہ رکھ دو اللہ کی عزت کی اسی کو بغض علی کہتے ہیں. لوگوں اگر علی کے فضائل سن کے خصائص سن کے مناقب سن کے عظمت سن کے رفعت سن کے فضیلت سن کے اگر آپ کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی چہرے پہ رونق نہیں آتی دعوت فکر دیتا ہوں یہی علی کا بغض ہے. علی کا بغض ایک ایسی بیماری ہے علی کا بغض ایک ایسا ناسور ہے جو نہ نماز چھوڑتا ہے نہ روزے چھوڑتا ہے نہ حج چھوڑتا ہے نہ عمرے چھوڑتا ہے نہ ایمان کی رتی چھوڑتا ہے. چلو پھر زبان کو وضو کراؤ علی علی کر کے منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے. اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے. علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی. واہ حجیو علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی. عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. تو جائے ولادت علی سے انکار تو کر میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا. صحیفہ یہ میری اپنی ربائی ہے صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے. ایک ایک جملے میں ایک ایک حدیث ہے. صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے. خیبر میں جو ہے گونجی وہ آزاد علی ہے. اور میری نہ مان اور مصطفیٰ کی مان لے مومن اور منافق کی پہچان علی ہے. میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں. ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں کر کے ورد علی میں شام و سحر. ایک جملہ جس کا نصیب کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں. علی تے نبی نے تو میں نور کو ملا ونڈیاں بان دی لوڑ کی ہے. اور سدھا راہ چھٹ کے بہشت والا راہ جہنم دے جان دی لوڑ کی ہے. اور جیڑا علی نو کل ایمان نہیں مندا رب نو دے ایمان دی لوڑ کی. تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے ملا تیرا کچھ کچھ علی ہے میرا سب کچھ علی ہے. کہ دعائیں کرتے ہیں مولا بس کلوز کر رہا ہوں زندہ رکھ تے اسلام تے موت دے تے ایمان تے. کرتے ہیں کہ نہیں؟ او بولو یار. اچھا دشمنی کلے ایمان نہ بلکہ اور بھی کلیئر کر دوں تھوڑا سا. آج کل کے ملا ملوانے میں اس کو لیے کیا جملہ احسان فراموش یوز کروں جس گھر سے سارا کچھ لیا یعنی اسی پہ بھونکنا شروع کر دیا. سرکار علی علیہ السلام کے بابا سرکار ابو طالب علیہ السلام پر بھونک رہے ان کو کافر کہہ رہے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ. 1.5 گھنٹہ تقریریں کر کے نبوت جس کی گود میں پلتی رہی رسالت جس کے دیے ہوئے ٹکڑے کھاتی رہی لقمے کھاتی رہی نبوت جس کے دیے ہوئے کپڑے پہنتی رہی نبوت جس کا دیا ہوا بستر استعمال کرتی رہی. ساری دنیا تو کافر ہو سکتی ہے مصطفیٰ کو پالنے والا ابو طالب کافر. نہ اسلام کا اعلان ہوا ہے نہ قرآن اترا ہے. 25 سال عمر مبارک ظاہری میرے آقا نبوت کے اعلان سے 15 سال پہلے پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا ان کے ساتھ نکاح ہے.
اور نکاح پڑھانے والے قاری کا نام ابو طالب ہے. میں نے ایک جملہ کہنا ہے, اہل سنت کی 150 کتابیں دیتا ہوں. وہ جو خطبہ ارشاد فرمایا سرکار ابو طالب نے, خطبہ بڑا طویل ہے, اس کا پہلا جملہ سنانا چاہتا ہوں. پہلی لائن, پہلا سینٹنس, پہلا کلمہ سنانا چاہتا ہوں. یہ بات ذہن میں رکھیے, نہ قرآن اترا, نہ الحمدللہ رب العالمین, نہ بقرہ, قرآن نازل ہی نہیں ہوا 15 سال پہلے. آؤ بتاؤں خطبہ کیا تھا. سرکار ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا, سنو, الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم. مولوی ذرا کانوں کی میل نکال کے سن. سرکار ابو طالب علیہ السلام فرماتے, حمد ہے اس اللہ کی, تعریف ہے اس اللہ کی, ثنا ہے اس اللہ کی, پاکی ہے اس اللہ کی, جس نے ہم کو ابراہیم کی ذریت میں پیدا کیا. ابراہیم کو پڑھو, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. مولوی شرم کر, حیا کر. اور جس ابو طالب پہ جب تک تو درود نہ پڑھے تیری نماز نہ ہو تو کافروں پہ درود پڑھتا. مجھے بتاؤ, ذریت ابراہیم میں سرکار ابو طالب نہیں؟ تو بولو یار. اللہ کی توحید کا پہلا جلسہ, چونکہ یہ کرنٹ ایشو ہے, میں جہاں بھی جا رہا ہوں شرک سے غرب تک, اس کو میں نے فرض کیا ہوا. بلکہ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا ہے نا تو تقاضے چینج ہوتے جاتے ہیں. یعنی اب 16 15 1600 سال ہو گئے, جو پہلے نسخہ فارمولا کام کرتا تھا آج نہیں کرتا. یعنی ابھی میں نے آپ کو حدیثیں سنائی ہے نا کہ صحابہ چیک کرتے تھے مومن اور منافق کی پہچان علی سے. توجہ, اب یہ فارمولا پرانا ہو گیا. اب موجودہ حالات میں یہ علی علیہ السلام والا فارمولا نہیں چلے گا, میں نیا دینے لگا ہوں. اگر آپ مولا کا فارمولا اب اپلائی کریں گے نا تو آگے سے جواب پتا کیا آئے گا, الحمدللہ جی ہم بھی ماننے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جیڑا لانتی نہیں مانتا ماننے اچھی کیوں نہیں. یہ مطلب یہ فارمولا ہو گیا جی پرانا. آؤ نواں فارمولا سنو. آج کسی مومن کسی منافق کی پرکھ کرنا چاہتے ہو, دیکھنا چاہتے ہو اس کے دل میں حضور کے خاندان, حضور کی یار, حضور کی اولاد, حضور کے حسب, حضور کے نسب کے بارے میں کیا کچھ پک رہا ہے, کیا کچھ تیار ہو رہا ہے, اس کو باہر نکالنے کے لیے ذکر علی نہ کیا کرو, علی کے پاپا ابو طالب کا ذکر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. پھر پتا چلے گا آپ کو کہ اندر کی اور دکان جو بند ہوئے, تالا بچا ہے کٹ کے, تو کی پتا چلے گا کہ اندر کولے نے کہ سونا, اندر گندے کے ناک, وہ کھلے کی تو پتا چلے گا. جب یہ منہ کھولتے ہیں نا تو پتا چل جاتا ہے کہ اندر نور ہے کہ غلاظت ہے. میں ایک نقطہ دے کے بس آپ سے سلام لینے لگا ہوں. اللہ بخاری, مسلم, ابو داؤد, نسائی, سیاستہ. حضور علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کو فرمایا, علی اتنا بات سنو, جی آقا جاؤ گھر میں کھانے کا اہتمام کرو. بخاری مسلم دے رہا ہوں, توجہ میری طرف. کھانے کا بندوبست, اگر کھانا تیار کر کے پھر جا کے کفار کو بلا کے لا, سارے وڈیرے سردار جگیردار. کیوں؟ اللہ کے دین کی میں نے دعوت دینی. ایک جملہ کہنا ہے میرا, جس کا نصیب. یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے, جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا اتنا تو گھر اس کا تو نہیں ہوتا, گھر باپ کا ہوتا ہے, گھر علی کا نہیں تھا, گھر سرکار ابو طالب کا تھا. اس کا مطلب ہے گوشت پکایا گیا, ران پکی, اٹھاؤ بخاری مسلم جانا. اس وقت کے جو ٹاپ کے کھانے تھے نا وہ تیار کیے گئے. کفار آئے, اللہ کی توحید کا پہلا جلسہ
توجہ میری طرف. بمقام سرکار ابو طالب علیہ السلام کا گھر، خطیب محمد مصطفیٰ، موضوع اللہ کی توحید. اور اللہ کے دین کے پہلے جلسے کے پانی کا نام ابو طالب ہے. کرنے لگا ہوں قرآن حدیث پڑھ کے کوئی پائی کا لال مجھے سرکار ابو طالب کا کفر ثابت کر کے دکھائے، شرک ثابت کر کے دکھائے، جبکہ اعلان نہیں بھی ہوا تھا. 2 برس عمر مبارک حضور علیہ السلام کی، سارے کافر بڑیرے اکٹھے ہو کے آگے سرکار ابو طالب کے پاس دعا کریں اللہ بارش برسا. سرکار ابو طالب علیہ السلام نے حضور کے پہلے نعت خواں سینے سے لگایا حضور کو اور گئے اللہ کے گھر خانہ کعبہ غلاف کے ساتھ حضور کو لگایا. یہ کیسا مشرک ہے، وہ لات منات کی طرف جا ہی نہیں رہا، لات منات کو پکار بھی رہا. ایسے کر کے توجہ جو دعا کی سنو، یا رب اسألک بحق محمد فاسقنا فیسقا. اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں محمد مصطفیٰ کے وسیلہ سے بارش برسا دے. صحابہ روایت کرتے ہیں، فاروق اعظم روایت کرتے ہیں، ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے اللہ نے بارش برسانا شروع کر دی. وہ ایک ایسا مشرک ہے جدی اللہ بھی نہیں موڑتا. جو جن کو ایمان ابو طالب کی ذرا پرواہ ہے نا، وہ اپنے ایمان کی فکر کریں. ایک جملہ کہوں میں اور اسی سے میں ختم کرنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے پرسوں سمجھ آ جائے گی جی جملہ. اور مولوی صاحب نے تقریر میں کہا جی بخاری کی حدیث ہے حضرت جی، بخاری میں حدیث ہے حضور نے فرمایا چچا جان اے میرے کان میں کلمہ پڑھ لو. کان سے اچھا بیٹے بات سنو، کان ادھر کر دو. اچھا میں کی کیا وہ کوئی دس سکتا میں کی کیا میں بتا تیرا نہ ہی پوچھے نا. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ہو سکتا پرسوں سمجھ آ جائے. مولوی سننے پہ آئے نا، مولوی سننے پہ آئے تو کان کی ہوئی باتیں سن لیتا ہے، اور بہرا ہونے پہ آئے تو غدیر کا اعلان بھی سنائی نہیں دیتا. حیدری نعرہ حیدری. موٹی بات پلے باندھ لو، قبر میں، حشر میں، میدان پہ، صراط پہ کوئی ملا ملوانا آپ کے کام نہیں آئے گا. جس نے قبر میں کام آنا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جس نے حشر میں کام آنا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جس نے میدان پہ کام آنا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. در مصطفیٰ در زہرا کے منگتے بن جاؤ، نوکر بن جاؤ، بھکاری بن جاؤ، سگ بن جاؤ. اپنا اولنا، بچھونا، جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا حضور کی اہل بیت کی غلامی کر لو. میں نگر نگر، ملک ملک، کریا کریا، گاؤں گاؤں، شہر شہر، ملک ملک، بستی بستی یہی صدا دیتا ہوں، ندا دیتا ہوں، پکار دیتا ہوں، آواز دیتا ہوں. 40 سالوں میں نے لاکھوں کتب حدیث کا مطالعہ کیا ہے، سمندروں میں غوطہ زنی کی ہے. ساری رات میں نے کتب حدیث کو کھنگالا ہے. میں قرآن سر پہ رکھ کے اللہ اور اللہ کے رسول کی قسم کھا کے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، حضور کی آل جیسا کوئی نہیں ہے. اس دار کے نوکر بن جاؤ، اس دار کے بھکاری بن جاؤ. جنت ان کی ہے، قرآن ان کا ہے، مصطفیٰ ان کا ہے. صداقت ان کے گھر سے، عدالت ان کے گھر سے، شرافت ان کے گھر سے، طاقت ان کے گھر سے، امانت ان کے گھر سے، دیانت ان کے گھر سے، فصاحت ان کے گھر سے، بلاغت ان کے گھر سے، نفاست ان کے گھر سے، طہارت ان کے گھر سے، خلافت ان کے گھر سے، امامت ان کے گھر سے، نبوت ان کے گھر سے، نمازیں ان کے گھر سے، روزے ان کے گھر سے، حج ان کے گھر سے، عمرے ان کے گھر سے. اور وہ خدا بھی ملتا ہے تو ان کے گھر سے ملتا ہے. اس گھر پہ جھک جاؤ،
इस दर के मंगते बन जाओ, इस दर के भिखारी बन जाओ। इनको शिया और सुन्नी के तराजू में ना तोला करो। अहले बैत के बगैर ना कोई शिया ना कोई सुन्नी। इनकी मोहब्बत सुन्नियत नहीं, इनकी मोहब्बत शियत नहीं है, इनकी मोहब्बत देवबंदियत नहीं, इनकी मोहब्बत वहाबियत नहीं, इनकी मोहब्बत तो ईमानियत है। ये ईमान है, इनके बगैर गुजारा नहीं, इनके बगैर चारा नहीं है। अगर खुदा को राजी करना चाहते हो तो खुदा भी इनकी रजा से राजी होता है। मुस्तफा को राजी करना चाहते हो तो मुस्तफा भी इनके घर से राजी होता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे बेटों, मेरे भाइयों, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, ये जो सांसें मिली है इनको गनीमत जान लो। क्या खबर सांस आए ना आए, कल हम हो न हो, आज अगर सांसें मिली है, आज दिल धड़कता है, इस दिल में हुजूर की आल की मोहब्बत भर लो। इस दर के मंगते बन जाओ, इस दर के भिखारी बन जाओ, इस दर के सग बन जाओ, इस दर के दीवाने बन जाओ, परवाने बन जाओ। सब कुछ खुदा से मांग लिया, आका पंजतन को मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे। इस दुआ के बाद अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह पंजतन पाक की मोहब्बत पे जिंदा रखे, पंजतन पाक की मोहब्बत पे मौत आए। अल्लाह आपके कारोबार में बरकत दे, आपकी रिस्क में बरकत दे, आपकी औलाद में बरकत दे। मैं किबला शाह साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो एहतमाम करते हैं अपने खानदान, अपने बड़ों की अजमत के लिए, रिफत के लिए, और शिया सुन्नी से हटकर प्रोग्राम करते हैं। यही असल में एक जुमला के रोना है अपनी आंख बदलई, ज़ैनब ते कोई एहसान नहीं, पाया ते अपनी अपनी फिक्र जाए, अपना अपना कर लो, क्या खबर कल हो ना हो। आज जो मौका मिल गया है, यही तहरीके सिरातुल हुसैन, जो पूरी दुनिया में मैं हजूर की अहले बैत की अफजलियत पे काम कर रहा हूँ, यही तहरीके सिरातुल हुसैन का मिशन है, यही हमारा मोटो है। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, जो काम मैंने शुरू किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से तहदीस नेमत के तौर पे बता रहा हूँ, 16 किताबें अफजलियत अहले बैत पे मुकम्मल हो चुकी हैं। पहली किताब 1000 से ज्यादा हदीस है, 150 से ज्यादा पुरानी आयात है, कोई 200 के करीब सहाबा के अक़वाल मैंने मेंशन किए, कोड किए। अल कौलुल जली फी अफजलियत अली, ये पहली किताब इंशाअल्लाह ताला अगले माह आपके हाथों में होगी। मेरे लिए दुआ किया करें, जिंदगी का या मौत का कोई डर नहीं, जो इस रास्ते पे चलता है उसे पता होता है क्या होने वाला है, हमें इसका कोई डर नहीं। जान तो हमने पहले ही हजूर की आल के नाम लगा दी हुई है। बस दुआ करें कि जो मिशन शुरू किया है अल्लाह ताला उसकी तकमील कर दे। आप सब दोस्तों का, बुजुर्गों का, सादात का, उलमा का, कुर्रा का बहुत बहुत शुक्रिया। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। मुस्तफा